السلام علیکم۔ میر تقی میر کیسے بنا، یہ موضوع میں نے چنا ہے آج، مگر یہ موضوع تو نہیں، یہ ایک استعارہ ہے کہ جب میر بننے کے لیے، میر تقی سے میر بننے کے لیے ایک کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا، کوئی ایسا ٹیلنٹ بلا وجہ اندر سے ایمرج ہو کے باہر نہیں آ جاتا کہ اتنا بڑا شاعر بن جائے۔ ناٹ اونلی دس، کچھ بھی، یہ تاریخی حقیقتیں ہیں۔ شیکسپیئر کو دیکھ لیجئے، شیکسپیئر اچانک کوئی حادثہ نہیں ہو گیا، ایک دم سے اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا ڈرامہ نگار بن گیا۔ اس کے پیچھے کوئی تاریخ تھی۔ کرسٹوفر مارلو کی تاریخ کہہ لیجئے، رومی اور بالخصوص یونانی ڈرامے کی روایت، وہ یونانی ڈرامے کی روایت جو آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب کی شاعری جو خانہ کعبہ کے باہر ایک چیلنج کے طور پر لگا دی جاتی تھی، اس کی شاعری، ان شاعروں کی شاعری جو اس وقت اس درجے کی شاعری کر رہے تھے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی کتابوں میں، وہیں سے لبید سے اور امراء قیس سے اور ان کے ہم عصروں سے عربی شاعری کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ اچانک سے نمودار ہو گئی، یا اچانک سے اس قدر جو شاعری کی قدر جو ہے، اس قدر جو ہونا شروع ہو گئی، کیا کسی روایت، کسی تاریخ کے بغیر ہو گئی؟ کیا مصر کی کہانیاں، مصر کے ڈرامے، مصر کے درباروں میں ہونے والی ایکٹیویٹی، اس کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں، اچانک نمودار ہو گئے، الہام ہو گیا کہیں؟ سنڈریلا جیسی کہانی جو آج بھی دلچسپی کا باعث ہے اور اپنا آپ منوا رہی ہے، کیا اچانک نمودار ہو گئی؟ ایسے نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھ پاتا کہ کہاں تک یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم ان روایات کو، ان بنیادوں کو، اس تاریخ کو نظر انداز کر دیں جو عظیم لوگوں کو بنانے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہم ان لوگوں کو کس طرح سے نظر انداز کر دیں؟ کیا میر تقی میر کی شاعری کو ہم ولی کی شاعری سے نکال کے بات کریں گے؟ کیا ولی کی شاعری کو ہم ایرانی شاعروں سے نکال کر بات کریں گے؟ کیا حافظ کی شاعری کو، جسے الہامی شاعری کہتے ہیں، اس الہامی شاعری کے اثر کو ایران سے یا ایران کے باہر جہاں فارسی زبان کو ترغیب مل رہی تھی، اس کی ترغیب ہو رہی تھی، اور پھر اس شاعری کو اپنایا جا رہا تھا، کیا اس کو ہم نظر انداز کر کے میر کو دیکھیں گے کہ میر یہاں آیا؟ ٹھیک ہے، میر نے ان کو نگیٹ بھی کیا، لیکن جب تک وہ شاعری بن نہیں گئی، غزل کی وہ قدر نہیں ہو گئی، وہ اصول قوانین بن نہیں گئے شاعری کے، تب تک میر کسی راستے پر چل نہیں سکتا تھا۔ مصر کی کہانیاں جب تک سیلاب عظیم کے ریمینز ہیں، جو بچ گئی تھیں، کچھ کہانیاں، قصے، داستانیں اور مذہبی گیت، ان سے جب تک استفادہ نہ ہوتا تو بات نہیں بن سکتی تھی۔ اسی طرح جب ہومر کی بات کرتے ہیں، ایون وہ بھی، اس کا بھی وہی بیک گراؤنڈ ہے۔ اور پیچھے جائیں گے تو مصر آ جائے گا، مصر سے پیچھے جائیں گے تو میسوپوٹیمیا آ جائے گا، میسوپوٹیمیا
کے ساتھ ساتھ یہ ساری دوسری اسلاب عظیم سے پہلے کی باتیں بھی وہ بھی آ جائیں گی، اور اس وقت کی روایات اور قصے اور داستانیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے یعنی اثر کرتی ہوئی نظر آئیں گی، علم و ادب میں، کلچر میں، اور انسانی تاریخ میں، انسانی تاریخ کی ترقی میں، ارتقائی عمل میں۔ اب مجھے جو ایک بات ناگوار یا کمی لگتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، یا یہ کمی لگتی ہے کسی مشاہدے میں یا تحقیق میں، کہ کس طرح سے ہم نظر انداز کرتے ہیں اس پریجڈس کے ساتھ کچھ چیزوں کو۔ مثلاً، اور چلیے اس بات کو تھوڑا پورا کر لیتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کہ اس پریجڈس سے کرتے ہیں۔ ویسے میں ذرا تھوڑی احتیاط سے کام لے گیا تھا کہ اختلافی بات نہ بنے، اور تحقیق کرنے والے لوگوں کے عمل کو ویسے ہی سراہ دیا جائے، لیکن جی مان نہیں رہا۔ تو میں حیران ہوں کہ ٹھیک ہڑپا کی تہذیب کو کہیں جا کے مان لیا، لیکن کس حد تک مان لیا؟ سندھ کی تہذیب کو کس حد تک مان لیا؟ سوان ویلی کی تاریخ کو کس حد تک مانا؟ جبکہ یہ دنیا کی پرانی ترین تاریخوں میں سے بنتی ہے۔ ان کے رابطے اگر عالمی پرانی ترین تہذیبوں کے ساتھ جوڑے جائیں تو یہ کچھ عجب نہیں کہ یہ ان سے بھی پرانی ثابت ہو جائیں۔ لیکن ایشیا کو کریڈٹ دینا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ عرب کی شاعری جو اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ شاعری سمجھی جاتی تھی پوری دنیا میں، کہ اتنے بڑے میلے ہوتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں سے، دور دور کے علاقوں سے آ کر ان میلوں میں اپنے شاعری کے جوہر دکھاتے ہیں، اور اولمپیا کی قسم کے وہاں پر کھیلوں کے تہوار منائے جاتے ہیں، ادبی تہوار منائے جاتے ہیں۔ تو ان صلاحیتوں والے لوگوں کی قدر کی جاتی ہے، ان شاعروں کی اس قدر کی جاتی ہے کہ حکمران طبقے کے بعد ان کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو کیا یہ روایت، یہ تقلید، یہ احترام شاعروں کا، دوسرے معنوں میں پڑھے لکھے لوگوں کا اور شاعروں کا اس تعلیم کا استعمال، اس کو تاریخ بنانا، اس شاعری میں اس کلچر کا اظہار ہے، عربوں کی تاریخ اس شاعری میں ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ان پرانے شاعروں سے مقتدار نہیں لی گئیں؟ ان شاعروں کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اس کے بعد ہی لبید اور یہ فرزوق وغیرہ، جو اس وقت یہی فوری طور پہ میرے ذہن میں نام آ رہے ہیں، اور بھی ہیں، بہرحال سب جانتے ہیں اس بات کو جو تھوڑا سا بھی اس فیلڈ میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کو یہاں سے شروع کر کے، اور یہ جو اتنا ایک ٹیکنیک بن گئی شاعری کی، اتنی سٹینڈرڈ کی شاعری بن گئی، تو کیا اس شاعری کے پیچھے اسی طرح کے مستند لوگ نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ تو اسی طرح میں نے شیکسپیئر کی بات کی شروع میں، تو اس میں بھی یہ ایک ایسا پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، لیکن یہ 1616 میں شیکسپیئر کا انتقال ہوا، تو 1592 لائک اس کے راؤنڈ ہی اس کا کرسٹوفر مارلو کا قتل ہو گیا، اور وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی۔ میں اسے یوں سمجھتا ہوں، ظاہر ہے میں نے اس کی لائبریری بھی نہیں دیکھی اور اس کی کتابوں اسے دیکھا بھی نہیں پڑھتے ہوئے، اور ایسا کچھ اس کے بارے میں لکھا، ایک بہت پڑھا لکھا شخص ہونے کا کچھ ایسے کوئی کتاب بھی میری نظر میں یا میرے علم میں نہیں آئی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو شخص ڈاکٹر فاسٹس کا کردار بنانے میں اس بات کو ترجیح دے رہا ہے کہ وہ ایک ایسا کریکٹر جو ہے ڈیولپ کرے جو کہ سب کچھ جان لیتا ہے، اس کے سامنے سوال یہ ہے کہ یار میں نے تو سب کچھ جان لیا، سب کچھ پڑھ لیا، واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا ہے؟ دنیا میں کیا ہے؟ یعنی علم و فضل کا خزانہ، یا ایک عالم دنیا میں جو علوم پھیلے ہوئے ہیں وہ سارے سب سے ہو گزرتا ہے، تو وہ کریکٹر تو مارلو کا ہے نا۔
اس کا کریکٹر ہے، اور جو اس کریکٹر پر پوری گرفت رکھتا ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ کریکٹر کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں اس کریکٹر کو، پھر ایسے کریکٹر کو جو دنیا کے تمام علوم پڑھ چکا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ واٹ نیکسٹ، اب میں کیا سیکھوں. پھر وہ جاتا ہے سپر نیچرل پہ، پھر وہ جاتا ہے سپرسٹیشنس پہ، پھر وہ جاتا ہے بلیک میجک پہ. وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ان تک اپروچ کرتا ہے، اس مخلوق تک اپروچ کرتا ہے، ان کی زندگی میں گزرنے کی کوشش کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں کمال کر دیا ہے اس نے، اینڈ کیا ہے ڈاکٹر فاسٹر سے. اس کے بارے میں یعنی میرا ذاتی بھی خیال یہ ہے کہ اگر صرف اس کا وہ اینڈ ہی رہ جاتا، اتنا بھی وہ کسی حصے میں، کسی افسانے میں، کسی کہانی میں وہ اینڈ ہی لکھ دیتا، ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف کہانی کا دے کے تو وہ اینڈ دے دیتا جس میں وہ ریپینٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ مرتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے شیطان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے زندگی کو، میں دور عرصے کی زندگی لے کر تو دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، تو اب میرا وقت پورا ہو گیا، تو اب میں کیا کروں. تو وہ جو پچھتاتا ہے، وہ جو ڈائلاگ ہیں، وہ امیزنگ، امیزنگ، ایبسولوٹلی امیزنگ، کمال کی بات ہے. تو یہ سارا وہ جب قتل ہو جاتا ہے 1590s میں، یعنی شیکسپیئر سے قریباً 20 سال پہلے، تقریباً 20 سال پہلے جب وہ قتل ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے بہت سے ڈرامے جو لکھے ہوئے تھے اور جن سے وہ استفادہ کر رہا تھا، جسے وہ ڈراماٹائز کر رہا تھا، جس پر وہ کام کر رہا تھا، وہ ڈرامے جو ہیں کافی سارے شیکسپیئر کے بھی ہاتھ آ گئے، اور یا اس تک پہنچ گئے، تو اس سے بھی فائدہ لیا گیا امیڈیٹلی. باقی بیک گراؤنڈ میں نے کہا ہسٹری جو ہے ڈرامے کی پڑھی ہوئی تھی، اس کے بغیر یہ شیکسپیئر بھی نہیں بن سکتا تھا. باقی فائدے لینا دوسرا روایات سے، دوسرے کلچر سے، وہ بھی ہے کہ اسپین میں مسلمان آ چکے ہوئے تھے، مسلمانوں کے روایات کا تعارف ہو چکا ہوا تھا. جیسے میں نے ایک اور کلپ میں اپنے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کا کریکٹر ہے جو ہیملٹ کا، وہ کریکٹر دراصل کیا ہے کہ وہ پریشان ہے، بادشاہ جو قتل ہو گیا ہے اس کی روح پریشان ہے کہ میرے قتل کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا، میری موت حقیر کیوں ثابت ہو رہی ہے. اور یہ عرب کی روایات میں تھا کہ ایسی موت جو قتل ہو جائے اور قتل کر دیا جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے، وہ ایک بہت افسوسناک قسم کی موت ہے، اور جو کہ ذلت آمیز کہہ لیجیے، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے. تو اس طرح یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی موت گوارا نہیں ہے، تو اس کا بدلہ ہونا چاہیے. تو پھر وہ اپنے بیٹے کو یہ بات وہاں تک پہنچاتا ہے اپنے بیٹے کو، تاکہ میری موت کا بدلہ لیا جا سکے اور میری روح کو سکون حاصل ہو سکے. تو بات کہنے کی یہ ہے، باٹم لائن یوں کرتے ہیں، میں اسے کلوز کرنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کو. تو وہ یہ کہ ہمیں کوئی بھی چیز، خاص طور پہ یہ جو بڑے لوگ بنے ہیں، مشہور ہیں، ہم لوگوں نے انہیں ایکسیپٹ کیا ہے، ریکگنائز کیا ہے، تھوڑا سا ہمیں یہ غور کر لینا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس عظیم آدمی کے محسنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اس کی بنیاد پر ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی ماں کو بھول جائیں، کہ اپنے باپ کو بھول جائیں اپنی پیدائش کے عمل میں. تو یہی سب کچھ ہمیں ریئلائز کر کے تبھی ہم علم کی بھی قدر کر سکتے ہیں، تاریخ کی بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ مخلص بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کو صحیح معنوں میں پروان چڑھانے کے لیے دیانتداری کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں. یہ سوچے بغیر، یہ ایک عالمی زبان ہے، ادب، تاریخ عالمی ضرورت ہے، عالمی علم ہے. اس میں اسے سرحدوں میں نہ بانٹیں، اسے آزاد رہنے دیں، ایک دنیا میں رہنے دیں. علم ہے تو پوری دنیا کا علم ایک علم ہے، تاریخ ہے دنیا کی تاریخ ایک تاریخ ہے. اس کو آپ سرحدوں میں نہ بانٹیں، اس طرح اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اسی طرح اور اس طرح ٹکڑے ہونے کے بعد وہ اپنے اصل تک نہیں رہیں گے، اور جو چیز
ہم علم کے نام پر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک تعصب کی بھی بھینٹ چڑھ جائیں گے اور ہم ان کی بنیادوں تک صحیح طرح سے پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پر میں اب بات ختم کرتا ہوں کہ جیسے ٹاپک میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ میر تقی میر کیسے بنا، تو یہ بننے میں جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کے محسن ہیں اس سے پہلے کے، جو انہیں بنانے میں ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس پر بھی تھوڑی تحقیق کر کے اسے دیانتداری کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے۔ طویل موضوع ہے، پھر کبھی اور زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی آج یہیں تک، خوش رہیے، تھینک یو ویری مچ۔